بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو چاہے ایک ہی آیا کیوں نہ ہو۔ پروگرام بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے جنت کا خزانہ۔ جنت کا خزانہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کون سے ایسے کلمات ہیں جن سے ہمارے نام اعمال بھاری ہوں گے؟ تو آئیے وہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے افضل ترین عبادت اللہ کا ذکر ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثالیں زندہ اور مردہ جیسی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کلمات وہ 4 کلمات ہیں جن سے جنت کا خزانہ ملتا ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے، زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ پھر مشکات میں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ابو داؤد میں ہے، جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے تو اس کو اولاد اسماعیل میں سے 10 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، اور شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہی کلمات شام کو کہے جائیں تو صبح تک اس کو فائدہ رہے گا۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ انسان کی تقدیر کو جو بدل دے وہ ہے درود ابراہیمی۔ سنن نسائی میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے کہا کہ آپ کی امت کا جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو ایسا شخص ہلاک ہو۔ تو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو لازمی درود پڑھا کریں۔ جنت کے ایک خزانوں میں سے ایک اور خزانہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر کام کو شروع کرنے کے لیے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں، یہ جنت میں خزانوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جس شخص نے کسی کا نماز جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین بھی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کا سایہ ملنا۔ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں میرے سائے تلے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں میری محبت کے لیے ملتے تھے۔ جنت کا نور ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ملتے تھے، محبت بھی اسی بیس پہ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو قیامت کے دن نور کے ممبر پر کھڑا کیا جائے گا اور لوگ ان پر رش کریں گے۔ جھگڑے کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت میں ایک گھر دلواؤں گا جس نے جھگڑے پر حق پر کھڑے ہونے کے باوجود بھی اپنا حق چھوڑ دیا۔ جامع ترمذی میں آیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان زمینوں کی مخلوق، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں رہنے والی چوٹیاں اور یہاں تک کہ مچھلیاں ان لوگوں پر رحمت بھیجتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیتا ہے تو وہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بلند درجہ دیا ہے، 70 گنا زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ جس شخص نے وضو کیا، اچھی طرح 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ جنت کا خزانہ ان لوگوں کو بھی ملے گا جو جماعت میں کھڑے ہو کر
صف کی خلا کو پر کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کا اخلاق بلند ہوگا جنت میں اس کا مقام بھی بلند ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت کے لیے صبح میں خیر رکھنا۔ ترمذی کی حدیث ہے جس شخص نے اشراق کی نماز پڑھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ جنت کے خزانے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جو اذان سن کر اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد درود اور دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا عمل بتایا جس کے لیے میزان میں یعنی نامہ اعمال کو بھاری کر دیا جاتا ہے۔ وہ عمل ہے کہ خاموشی اختیار کرو، ضرورت پڑنے پہ بولو، اور جب بھی بولو اچھا بولو، اخلاق کے ساتھ بولو، تبھی جنت کے ضامن بنو گے۔ آمین یا رب العالمین۔